ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیل اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلباً تابت اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنے والا بندہ بڑھائے، پیغام قرآن سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا، ایدی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بڑھائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بڑھائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، تبت نصود کمال عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ راجینا اللہ والیاں وچوں حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار غازرونی رحمت اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جہا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جی کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اللہ والی شان بیان کیتی ہے، اپنے دوستوں کا ذکر کیتا کہ میرے جو سچے دوست نے جنہاں شیطانی تمام پروگراموں نے چھڑ کے میرے پروگرام تے انہیں قرآن و سنت تے وہ دی روح دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ ارے میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں، اللہ کے دوستاں شامل ہونا چاہنے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دی نعمت حاصل کرنا چاہنے ہیں، تے سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دجالیاں دے بنائے افلاطونی پروگراماں نے صحابہ چو قلب نکل جائیے، دا نکلیے کوشش کریے، دا خیال بھی نہ آوے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، پھر حزب اللہ دے سچے مجاہد صحیح اور عقیدہ جاری بات نہیں نور علوم نبوت وارث مردہ نفس زندہ دل متقی بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی استانہ دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوح دے پیکر سچے اولیاء اللہ علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی، انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا تصوف دا ضروری علم حاصل کری، دی روح دے مطابق تے عمل کریے اور انہاں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے اور انہاں سب کچھ قربان کریے، انہاں دی خدمت کر کے اللہ سونے دی رضا حاصل کریے۔ اور اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نوری بوٹی نو کلمہ طیب دے ذکر کثیر دا نوری پانی دئیے تاکہ نوری اندر ترقی کرے، اندروں ہر ظلماتی لہر نو جلائے اور دا نور ہر ہزار باتوں دی لہر چ رچ بس جائے۔
کیونکہ ہر لہر کی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جی اپنی متعلقہ انرجیاں نال رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. کہ اپنی پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت کا بوا کھلا نبوت کا بند ہو چکے ہیں. ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے کا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جہدے وچ ہر انسان دور دے ہر انسان دے ہر شعبے دے ہر انسان دی مکمل رہنمائی موجود ہے. خواہ انفرادی ہے، اجتماعی ہے، بین الاقوامی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، اقتصادی اعلیٰ حاصل کے ہر طرح کی رہنمائیاں قرآن کریم سے موجود ہیں. اور یہی ہو نظام مصطفیٰ ہے، نظام الہی ہے، اور نظام اسلام ہے، نظام خلافت راشد ہے. یہ عمل قرآن و سنت ہی جڑے انسان دے اندر نورانی کردا ہے. اور انسانی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کردا ہے، کیونکہ سارا جسم جڑا ٹائم سپیس کس شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن روح ان تو آزاد ہے. جب عمل قرآن و سنت نے انسان دا اندر نورانی ہوندا ہے تے دے لطائف باطن چ پرواز کردا جڑے عالم ابر دے لطائف اللہ سونے رکھے نے. یہ نعمت ہے لطائف دی، یہ غیر مرئی نوری لطائف جڑے اللہ سونے نے عالم امر دے جڑے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم ہے، صرف انساناں نوں بخشے رہے تاکہ باطن چ پرواز کر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکاں. جب انسان اپنے اندر نورانی کرتا ہے، روح دی جسم چوں نکلدی ہے، باطن دا دروازہ کھل جاندا ہے دے عشق نگر چ داخل ہو جاتا، قتل کا طرف ودتا ہے. تے باطن چ روح پرواز کردے ہوئے اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں دے وچ جاندی ہے، نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کردی ہے، آسماناں دیاں سیراں کردی ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کردی ہے، اور باطنی اسرار و رموز معرف حاصل کردی ہے. پھر روح اللہ سونے طرف دوڑ دی ہے، جہدے بارے رب سونے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ طرف. اور روح باطن چ پرواز کرنے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کر دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدبن حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے. خود قرآن کریم کی رب صلی فرمایا لا ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے. قرآن کریم کی رب نے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہوں، میں تھوڑے نفساں تسی کیوں غور نہیں کرتے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، تسی جدھر بھی رخ کرو فسما وجہ اللہ ادھر میرا رخ ہے. لیکن سانو چاہیے کہ اللہ سن دی ہر حکم تے عمل کریے، خوب آباد کو ریاض کو مجاہدہ کریے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ یہی دیدار مولا ہے. کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن کٹ ملن دی عادت بنائیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرما دی ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، بقول شعر نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ. حضور خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھے والے فرما دے رہے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، غلام فریدہ وہ یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے. حضور بابولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے ٹونڈ دی پھر میں جنگل ویلے رانجھنی یار بکل وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے. اللہ سنو دا دیدار دل دیاں اکھاں نال، بازاری اکھاں نال نہیں. اور یہی اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا دنیا چ کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے. انہیں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار غزرونی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دیا کہ اپنے درمیانہ روین لازم پڑھو، یعنی درمیانی احوال نو اختیار کرنا چاہیے
تھوڑے رزق تے راضی رہنا، تھوڑے عمل نو پاکیزہ بنا دے گا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمان دی کہ دفعہ میں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب سے زیارت ہوئی تو میں عرض کیتا کہ یا رسول اللہ میں صدقے جا میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، تے حضور تصوف کی چیز ہے؟ تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تصوف دعویاں دا ترک کرنا اور باطنی حالات دا چھپانا ہے۔ پھر میں عرض کیتی کہ حضور توحید کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے دل وچ آواز پوے یا تیرے خیال وچ دا خطرہ آئے تے اللہ سونا اس تو علاوہ آیا۔ توحید یہ ہے کہ اللہ سونے نو شک شرک اور تعطیل تو پاک سمجھے۔ توحید یہ ہے کہ انہوں شک تو پاک کریں اور دور رکھیں، یعنی وہی الوہیت شک نہ لیاویں جڑا ایمان دا پہلا درجہ ہے، اور تو کسی چیز نو وہ دے نال شریک نہ بنائے، نہ شرک خفی نہ شرک جلی نہ، اور تو وہ دی صفات نو معطل اور بیکار نہ جانے، یعنی ہر چیز نو کرنے والا بذات خود صرف اور صرف اسے نو جانے۔ تو پھر عرض کیتی کہ یا رسول اللہ عقل کی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا ادنا دنیا نو چھڑ دینا ہے، اور اعلیٰ سب تو اچھی عقل اللہ دی ذات وچ تفکر اور غور کرن نو چھڑ دینا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غازرونی رحمۃ اللہ نے دسیا کہ کدے بھی اللہ کی ذات سے غور نہ کرو، کدے بھی اللہ کی ذات فکر نہ کرو، بلکہ اس صفات پہ غور کرو، اور اللہ سونے میں ایک واحد لا شریک بنو۔ اور اس صفات کو معطل نہ سمجھو، جو کچھ بھی ظاہر باطن چاہو سب اللہ رب العزت دے صفات دے۔ اکثر اکثی ظہورات ہیں اور جھوٹے دعوے نے چھڑ دیو اور باطنی کمالات کو چھپاؤ، کیونکہ درویش واسطے باطنی کمالات کو چھپانا فرض ہے، جب انبیاء علیہ السلام واسطے وہ ذات کا اظہار فرض ہے، لیکن اللہ والے واسطے چھپانا فرض ہے۔ تو اللہ سونے ہر چیز تو پاک سمجھو، جو کچھ معاملہ نظر آئے اللہ اس کو بھی برار برا سما برار برا سما برار برا۔ ہاں اللہ سونا اپنی جس طرح چاہے بندے نو اپنا دیدار کرائے، لیکن جو کچھ بھی انسان دیکھے اللہ سونے نو اس کو بھی برا سمجھے، کہ پاک ہے ہر چیز تو، ہر جگہ اپنی ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے اللہ سونا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت غازرونی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے سچے مواحد بنیے اور توحید دی روح نو حاصل کریے، جی مولا واسطے جدوجہد کریے، تے دنیا نو ماسو اللہ نو اپنی خواہشات نو سب نو کلی چھڑ دئیے، کیونکہ نفس و مرض دے اندر خواہشاں جنم لوندی ہیں تو خواہشاں انسان کو تباہ برباد کر دی ہیں۔ نفس و مرض کا علاج یہ ہے جی ہر خواہش میں اللہ دی تلوار نہ ذبح کر دے، لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کرو، اور قلب مطابق اپنی سونی پاک ذات ڈوبے رہو، ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرو، شیطانی پروگرامات تو شیطانی پجاریاں تو دور رہو، تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوص توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما، قرآن و سنت دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا قلب اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقف ہوں، اور ساڑھے اندر موجود انہوں نے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی اللہ نبی وارث کہ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔